اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس التاسع عشر 19واں سبق اور ہمارا یہ 20واں پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الشمس کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے ہم نے 18 اسباق کر لیے، لگ بھگ 180 جملے یہ بنتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ 180 جملے یاد ہو گئے ہیں تو آپ کو 50% تک قرآن مجید سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ آپ ان کے علاوہ قرآن کہیں سے بھی خود پڑھ کے دیکھ لیں، اگر وہ جملے بما معانی مفاہیم آپ کو یاد ہیں، الفاظ کے مفہوم یاد ہیں، آپ اس کے علاوہ قرآن کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں، ایک آیت میں آپ کو خود نظر آئے گا کہ آیت اگر 10 الفاظ پہ مشتمل ہے تو کم از کم 5 آپ کو ضرور آ رہے ہوں گے الفاظ، ان کا مفہوم سمجھ آ رہا ہوگا۔ قرآن مجید آسان لفظوں میں قرآن مجید اب آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، اور بإذن اللہ جب ہم یہ 40 اسباق پورے کر چکے ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ 70 سے 80% قرآن بغیر ترجمہ آپ کو آ جائے گا بإذن اللہ۔ بس اس کورس کو آپ نے جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، آپ نے جملے یاد کرنے ہیں، ازبر کرنے ہیں، اور ہر لفظ کا مفہوم آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ سورہ الشمس کی شروع کی 11 آیتیں، شروع کے 11 جملے ہم پڑھیں گے بإذن اللہ۔ اور سورہ الشمس کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ فعل امر، فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ رہے ہیں۔ فعل امر کی آج ہم گردان پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ آپ کے سامنے مانیٹر میں آ رہی ہے کہ گزشتہ اسباق میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر صرف مخاطب ہوتا ہے۔ یہ لاجیکل بات بھی ہے، ظاہری بات ہے۔ امر ہم کمانڈ دے رہے ہیں یا اللہ سے اپنے کسی بڑے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، استدعا ہو رہی ہے، دونوں فعل امر ہی کے صیغے میں آئیں گے۔ یہ یقیناً مخاطب ہی ہوگا، سیکنڈ پرسن، نہ ہم کمانڈ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں نہ کسی تھرڈ پرسن کو، یہ صرف مخاطب ہی ہوگا۔ یہ توجیہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ ذرا اس کی گردان دیکھ لیجئے، اس کی گردان بھی اسی لیے مختصر ہو گئی کہ اب یہ صرف مخاطب میں آ رہی ہے، مخاطب مذکر اور مؤنث۔ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، نہ غائب ہو سکتی ہے، تھرڈ پرسن کو بھی ہم کمانڈ نہیں دے سکتے، نہ اپنے آپ کو۔ تو یہ اب آپ کے سامنے 6 ہو گئے، مذکر کے 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع، اسی طرح مخاطب مؤنث کے بھی 3 صیغے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ہم نے سبح چونکہ پڑھا ہوا ہے ایک فعل، سبح بحمد ربک واستغفر، ذرا آپ ذہن میں لائیے کہ یہ کون سی صورت ہے۔ انہ کان توابا، سبح تم ایک مرد تسبیح کرو، سبحا تم 2 مرد تسبیح کرو، سبحو تم سب مرد تسبیح کرو۔ یہ مذکر تھا، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اسے مؤنث میں ہم تبدیل کرتے ہیں، سبحی تم ایک خاتون تسبیح کرو، سبحا تم 2 عورتیں یا خواتین تسبیح کرو۔ آپ غور کیجئے گا، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی کہ مذکر و مؤنث تثنیہ میں ایک ہی شیپ میں ہیں، ایک ہی شکل و صورت میں ہیں۔ سبحا 2 مردوں کے لیے بھی اور سبحا 2 عورتوں کے لیے بھی، میسکلن فیمنن از سیم۔ اور یہاں پر سبحنا، سبحنا تم سب خواتین تسبیح کرو، یہ فعل امر کی گردان ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل امر کے صرف 6 صیغے رہیں گے۔ فعل ماضی اگر آپ کو یاد ہو 14 صیغے، غائب کے اسی طرح 6 تھے، پھر مخاطب کے 6 تھے، اور متکلم کے 2، 6 12 اور 2 14۔ ایگزیکٹلی سملرلی فعل مضارع کہ غائب کے 6، پھر مخاطب کے 6، اور پھر متکلم کے 2، 14 ہو گئے۔ فعل امر میں صرف یہ 6 ہیں چونکہ صرف مخاطب ہے۔ آئیے اب ہم سورہ الشمس کا خلاصہ اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ہم جملے اکٹھے پڑھیں گے۔ سورہ الشمس یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی ترکیب اور اس کی آیتوں ہی سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنی تخلیق اور تخلیقات کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں روشنی، اندھیرے، رات، ان کی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ قسم ہے سورج کی جب وہ روشن بلکہ روشن ترین ہو جائے، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آ جائے، قسم ہے دن کی جب وہ جلوہ گر ہو جائے، قسم ہے رات کی، اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے آسمان کی اور آسمان میں، جیسے آسمان کو اور آسمان میں جو کچھ بھی اس نے بنایا، قسم ہے زمین کی جس کو اللہ نے بچھونا بنا دیا، قسم ہے ہر جان کی کہ جس کو اللہ نے خوبصورت اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور پھر ہر جان کو، ہر ایک کو نیکی بھی سکھا دی، برائی کرنے کی بھی، دونوں کی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ فرمایا کہ جس نے نفس کو، جان کو پاکیزہ بنا دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام رہا، جس نے اپنی نیکیاں، اپنی خوبیاں دبا دیں، وہ مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اگرچہ وقت کم ہے، مختصراً میں عرض کرتا چلوں، چونکہ نفس کا ذکر آ رہا ہے، پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، نفس کو پاکیزہ کر دیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا، چھپا لیا۔ یہ مختصراً کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیلاً ہم بات کریں گے۔ آئیے اب ہم اس سورت کے جملے پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے، اور تلفظ بھی درست کرتے ہیں، انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، ضاد کو انڈرلائن کریں گے، ہا کو انڈرلائن کریں گے، اور یہ دونوں اکٹھے آ گئے، ہا اور ہا، اس لیے تھوڑا سا تلفظ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنی زیادہ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے آپ کو یہ اس کا تلفظ آسان ترین ہوتا چلا جائے گا۔ والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، و یہ پھر قسم والا آ رہا ہے، واو قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا ہم سورہ والضحا میں پڑھ چکے ہیں، وہ تیز ترین دھوپ کا وقت، چاشت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں۔ و اور یہاں پر قسم ہے، حرف ہوا الشمس سورج، ہم ثقیل اردو میں، ادبی اردو میں استعمال کرتے ہیں اسم، و اور یہاں پر بھی اور آئے گا، اور ساتھ قسم ہے، حرف ضحاہا اس کی دھوپ، اسم، اور ہا اس اسم۔ جملہ نمبر 2، والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، اس کو ایک تو قاف کو انڈرلائن کریں گے، اذا ہم بار بار پڑھ آ رہے ہیں پیچھے، اذا ہم چونکہ غلط اس کا تھوڑا تلفظ کرتے ہیں تو اسے بھی انڈرلائن کر لیں، زال کو ہم قمر کہتے ہیں اور اذا کہتے ہیں، ان دونوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، سورج کے پیچھے۔ و اور حرف قسم بھی ساتھ آ جائے گا، القمر چاند اسم، ہم قمر بھی ادبی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اذا جب حرف ہم پیچھے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں، تلا پیچھے آئے، اور یہی تلا ہے جس سے ورڈ ہم اردو میں تلاوت کہتے ہیں۔ تلا سے ہی تلاوت ہے، ایکچولی تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے قرآن کو فالو کرنا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے بغیر سمجھے قرآن پڑھنا، وہ تلاوت نہیں ہوتا، وہ قرات ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ مطالعہ ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، پیچھے آنا، ٹو فالو، اور تلا یہ اس کا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب۔ ہا اس کو اسم پروناؤن ہے۔ والنہار اذا جلاہا، والنہار اذا جلاہا، ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں، والنہار
اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی. نہار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت ہی فریکوینٹلی. جلاها یہ جلوہ گر سے ہے. ہم نے سورہ اللیل میں تجلا ہم نے پڑھا ہے، وہ بھی یہی مادہ ہے، ایک ہی جلوہ گر ہونا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ واضح ہونا، ظاہر ہونا. اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ سورج کو یا روشنی کو نمایاں کرتا ہے. اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. وا قسم ہے حرف نہار دن اسم. نہار بھی آپ اس کا ترجمہ اردو میں چونکہ ہم نہار استعمال کرتے ہیں. اذا جب حرف جلا، جیسے میں نے عرض کیا جلوہ گر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے نمایاں کیا، ظاہر کیا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. ہا پروناؤن اس میں ضمیر اس کو. جملہ نمبر 4 واللیل اذا یغشاها، واللیل اذا یغشاها. یغ غین کو انڈرلائن کریں گے، ہم غین کو ٹھیک پروناؤنس نہیں کر پاتے. واللیل اذا یغشاها، چونکہ غین پہ ذرا جزم ہے تو اسے پروناؤنس کرنے میں، اس کے تلفظ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن انشاءاللہ پریکٹس سے یہ دور ہو جائے گی مشکل. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب دن کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، روشنی کو دور کر دیتی ہے. اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. وا قسم ہے حرف لیل رات اسم. اذا جب حرف یغشا وہ ڈھانپ دیتا ہے یا ڈھانپ دیتی ہے. لیل چونکہ عربی میں مؤنث ہے، اور یغشا میں پہلے بھی غالباً یہ سورہ اللیل میں گزرا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ غشی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک چیز کا چھا جانا. تو اگر غشی طاری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر کیفیت چھا جاتی ہے، ہم کہتے ہیں غشی طاری ہو رہی ہے. یہ فعل مضارع یغشا واحد مذکر اور غائب. ہا اس کو یا اس پر اسم پروناؤن ہے. یہ جملہ نمبر 5 والسماء وما بناها، والسماء وما بناها. ایک مرتبہ پھر اکٹھے دہرا لیتے ہیں. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جیسے اسے اللہ نے بنایا. و قسم ہے حرف السماء آسمان، ہم سما اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم. و اور قسم ہے حرف ما جو حرف بنا ہم اردو میں بنیان استعمال کرتے ہیں. بنا اس نے بنایا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. بنا ہا اس کو اسم، یہ چونکہ پروناؤن ہے. اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. جملہ نمبر 7 والارض وما طحاها، والارض وما طحاها. یہاں پر ضاد کو انڈرلائن کریں گے، طا کو اور ہا، ان تینوں لیٹرز کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے. طحاها، طحاها، یہ دو اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں. جیسے پہلے ہم نے ضحاها پڑھا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا تلفظ شروع میں، لیکن انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے باذن اللہ آسان ہو جائے گا. والارض وما طحاها، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کی کہ اس نے اسے بچھونا بنا دیا. عزیزان گرامی، یہاں پر اس جملے کا آگے ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ ایک بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھا لیں، لیکن ہم مخلوق کو صرف یہ اجازت ہے کہ اسی کی قسم کھا سکتے ہیں یا اس کی صفت قرآن مجید کی قسم کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چیز کی ہم قسم نہیں کھا سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا نوٹ فرما لیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. و قسم ہے حرف الارض زمین اسم. و اور قسم ہے حرف ما جو جس حرف طحا اس نے بچھونا بنایا. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب ہا اس اسم. آئیے جملہ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ اس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنا دیا. جی اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. وا قسم ہے حرف، نفس ہم اردو میں نفس ہی کہتے ہیں اسم، و پھر قسم ہے حرف ما جو جس حرف، سوا اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، ہا اس کو اسم پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. جملہ نمبر 9. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قاف کو آپ انڈرلائن کر لیں گے کہ ہم تقوی کہتے ہیں، ایکچولی یہ تقوی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ دیکھ لیں. فا پس حرف، الہما ہم اردو میں بھی الہام استعمال کرتے ہیں، اس نے الہام کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہا اس نے اسم. فجور ہم اردو میں بھی فسق و فجور استعمال کرتے ہیں گناہ کے لیے، جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، اسم. ہا چونکہ نفس کی طرف آ رہا ہے، مؤنث ہے، اس اسم. و اور حرف تقوی اردو میں بھی تقوی ہی استعمال کرتے ہیں، اسم. ہا اس کو یہ بھی اسم ہے چونکہ پروناؤن ہے. آئیے جملہ نمبر 10. قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا. قا کو انڈرلائن کریں گے کیونکہ ہم قد کہتے ہیں، اور قد عربی میں اس کا اور مطلب ہو جاتا ہے تھکاوٹ کو قد کہتے ہیں. قد یقیناً اور قد تھکاوٹ. تو آپ میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اکثر تلفظ میں تھوڑا سا گڑبڑ کریں گے ترجمہ اور مطلب ہی چینج ہو جائے گا. افلح ہا کو بھی انڈرلائن کر لیں. ہم اس جملے کو پھر دہراتے ہیں. قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا. وہ کامیاب ہوا جس نے اس کا یعنی کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاکیزہ کیا. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. قد بے شک، یقیناً حرف، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قد اور انا میں تھوڑا سا فرق ہے. انا بھی بے شک یقیناً اور قد بھی اسی طرح ہے، لیکن قد میں ایمفیسس اور تاکید ذرا زیادہ ہوتی ہے انا کی نسبت. افلح وہ کامیاب ہوا، ہم اردو میں فلاح پانا استعمال کرتے ہیں فریکوینٹلی. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، افلح. من جو یا جس پروناؤن ہے، اسم. زکا اردو میں ہم تزکیہ استعمال کرتے ہیں فریکوینٹلی، اس نے تزکیہ کیا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، ہا اس کو پروناؤن، اس میں ضمیر. جملہ نمبر 11 آج کے سبق کا آخری جملہ. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ایک دفعہ پھر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. قد میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، قاف کو انڈر لائن یہاں بھی کر لیں اگر ابھی بھی تلفظ میں کوئی گڑبڑ ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنی روحانیت کو دبا دیا. اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. وا اور حرف قد بے شک یقیناً حرف، خواب وہ ناکام ہوا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، من جو یا جس نے اسم پروناؤن ہے، دسا اس نے دبا دیا یا چھپا دیا، دونوں عربی میں استعمال ہوتے ہیں. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، ہا اس کو اسم. عزیزان گرامی، یہ سورہ الضحیٰ کے شروع کے 11 جملے ہم نے ابھی پڑھے اور ان کا تلفظ بھی ہم نے درست کیا ہے. ان کو آپ نے یاد کرنا ہے جملوں کے اعتبار سے، اور الفاظ آپ نے لفظی اعتبار سے، آپ نے جیسے ہم نے ٹیبلز آپ کے سامنے آئے تھے مانیٹر پہ، تو جو لفظی ترجمہ دیا ہوا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، جملہ پورا کا پورا. اور جب ترجمہ اور مفہوم یاد کرنے لگیں تو لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ. اب آپ نے جو کام کرنا ہے، جو ہمیشہ ہم کرتے بھی ہیں، کہ ٹیبل آپ بنائیں گے اور اس ٹیبل کے 3 کالم، پہلے کالم میں نئے جدید الفاظ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے نہیں سنے، دوسرے کالم میں اردو کے مشابہ الفاظ، اردو سے ملتے جلتے الفاظ، اور تیسرے کالم میں اردو میں استعمال شدہ الفاظ جو آلریڈی آپ استعمال کر رہے ہیں. اس سبق میں جتنے بھی گزرے ہیں سارے کے سارے آپ نے لکھ دینے ہیں
جو مقرر ہو چکے ان کو آپ چھوڑ دیں گے جو پہلے آ چکے. ایک اور مشق آپ نے جو از خود کرنی ہے، ان 11 جملوں میں جو ہم نے آج پڑھے موجودہ فعل ماضی، مضارع اور امر کا اسی طرح آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اور یہ دونوں ٹیبل آپ اپنی یادداشت سے کوشش کریں گے بنائیں، اور پھر اسے ٹیلی کر لیں جو آپ کے پاس سبق موجود ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہوا. یہ ظاہری بات ہے یاد کرنے کے بعد آپ یوں ٹیبل بنائیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور پھر اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھنے کا لیکچر نمبر 20 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو QTV کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، فعل امر کے کل کتنے صیغے ہیں؟ A 6، B 3، C 9. سوال نمبر 2، فعل امر میں مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ A 3، B 2، C 6. سوال نمبر 3، فعل امر میں مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ A 3، B 4، C 2. سوال نمبر 4، الشمسی کیا ہے؟ A حرف، B اسم، C فعل. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے. سوال نمبر 1، فعل امر کے کل کتنے صیغے ہیں؟ A 6، B 3، C 9. سوال نمبر 2، فعل امر میں مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ A 3، B 2، C 6. سوال نمبر 3، فعل امر میں مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ A 3، B 4، C 2. سوال نمبر 4، الشمسی کیا ہے؟ A حرف، B اسم، C